وقول النبي صلى الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله. امام بخاری رحمہ اللہ باب قائم کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان انا میں اعلمکم تو میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں باللہ اللہ کو، تو میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، اور آگے امام بخاری رحمہ اللہ قرآن کریم کی ایک آیت سے یہ نقطہ اخذ کرتے ہیں کہ جو پہچان ہے یہ دل کا کام ہے، جیسے ہاتھ کام کرتے ہیں، پاؤں کام کرتے ہیں اور اس پر نیکی اور اجر و ثواب ہوتا ہے اگر اچھے کام ہوں، تو ایسے ہی جو دل کام کرے گا، اچھے کام کرے گا، اس پر ثواب ہوگا۔ اور یہ جو اللہ کی پہچان ہے یہ دل کا کام ہے۔ معرفت دل کا کام ہے، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی اس فرمان کی وجہ سے، وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، بما، اس وجہ سے، کسبت قلوبکم، جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی دل جو کماتا ہے، جو کرتا ہے، اگر وہ برے اعمال ہوں گے تو اللہ اس پر مواخذہ کرے گا، جب برے اعمال پر مواخذہ کرے گا تو اچھے اعمال پر ثواب دے گا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے قرآن کریم کے اس آیت سے مسئلہ اخذ کر کے بات قائم کیا۔ آگے حدیث لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں قال حدثنا محمد بن سلام، کہتے ہیں میں بیان کیا محمد بن سلام نے، قال اخبرنا عبدہ، کہتے ہیں میں خبر دی عبدہ نے، عن ہشام، وہ ہشام سے روایت کرتے ہیں، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، عن عائشہ کا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، قالت، وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امرہم، جب ان کو حکم دیتے، امرہم، ان کو حکم دیتے، من الاعمال، اعمال میں سے، بما، ان کی، یطیقون، جن کی وہ طاقت رکھتے، یعنی صحابہ کرام کو کہتے یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، تو ان کاموں کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، لسنا، نہیں ہے، کہیت کا، آپ کی طرح، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ان اللہ، بے شک اللہ نے تو، قد غفر لکا، آپ کے معاف کر دیے ہیں، ما تقدم من ذنبک، جو آپ کے پہلے گناہ ہیں، وما تاخر، جو بعد والے ہیں، آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، آپ تھوڑے بھی نیک اعمال کر لیں گے تو بات بن جائے گی، ہمیں تو زیادہ نیک اعمال کرنے چاہیے نا، ہمیں زیادہ کام ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ فَيَغْضَبُ، آپ غصے میں آ گئے، حتیٰ یہاں تک یعرف الغضب، پہچانا گیا غصہ، فی وجہہ، آپ کے چہرے میں، ثم یقول، پھر آپ نے کہا تھا یہ فرمان، ان اتقاکم، بے شک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا، وعالمکم، اور تم میں سب سے زیادہ معرفت والا، باللہ، اللہ کی، آنا، میں ہوں، سب سے زیادہ تقوی والا کہ میں ہوں، تم مجھ سے بڑھ کر تم کیسے تقوی اختیار کر سکتے ہو؟ اللہ کی پہچان سب سے زیادہ مجھے ہے، کیا تم مجھ سے بڑھ سکتے ہو؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن کریم کی دوسری آیت ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے کام کہیں اتنے کرو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، نبی سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ تو اس میں خاص طور پر یہ لفظ آیا، وَأَعْلَمَكُمْ بِاللَّهِ، أَنَا، اللہ کی معرفت رکھنے والا میں ہوں، تم میں سب سے بڑھ کر اللہ کی معرفت رکھنے والا میں ہوں، اور آپ بھی یہی کار کیا تھا۔ تو اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان یہ اللہ کی اسماء و صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ مثلا دو صفتیں، اللہ سنتا ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے۔ بصیر مطلب دیکھتا ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ دیکھ رہا ہے،
ہم گلی میں جا رہے ہوں گے اللہ دیکھ رہا ہوگا، ہم گھر میں ہوں گے اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کمرے میں ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، کمرے میں اور کوئی نہیں، کمرہ بند ہے، موبائل ہمارے ہاتھ میں ہے اور موبائل میں ہم کیا اوپن کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر صرف اس ایک بات اور اس ایک نظریے کو انسان پکا کر لے کبھی کوئی غلط کام نہ کرے۔ یہ ہے اللہ کی معرفت، یہ ہے اللہ کی پہچان۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی بات پر کما حقوق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبارک